امریکہ ایران میں ایک مرتبہ پھر کشیدگی، پاسداران انقلاب کا ابنۂ ہرمز حکم ثامنی بند کرنے کا اعلان، کہا اقدام ایک بحری جہاز پر انتباہی فائرنگ کے بعد کیا، جہاز غیر قانونی راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا، آبی گزرگاہ خطے میں امریکی مداخلت کے خاتمے تک بند رہے گی، دشمن نے غلط قدم اٹھایا تو سخت رد عمل دیں گے، خطے میں موجود دشمن کے اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے ایران پر تازہ حملے، ایران کے شہر سولیہ میں بشہر دھماکوں سے گونج اٹھے، ساحلی شہر چابہار میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور بندیر میں بھی 5 اور جاسک میں 10 سے زائد دھماکے رپورٹ۔ سینٹ کام کے مطابق ایران کے خلاف نئے حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا، بحری جہاز پر ایرانی حملے کے بعد عملے کا ایک رکن لاپتہ ہے، جہاز میں آگ لگ گئی، انجن روم کو شدید نقصان پہنچا۔ دہشت گردوں کو چن چن کر مارنے کا مشن، آپریشن شبان کے تحت فورسز کی کارروائیوں میں تیزی، ایک روز میں 23 دہشت گرد جہنم واصل، خارجیوں کو فضا اور زمین سے نشانہ بنایا گیا۔ ISPR کے مطابق آپریشن شبان میں ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 64 ہو گئی، 5 جولائی سے اب تک مختلف آپریشنز میں 102 خارجی مارے گئے۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شبان جاری رہے گا۔ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بہادر فورسز نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ بلوچستان میں امن کی خاطر فورسز کی قربانیاں، کامیابیاں تاریخ کا سنہرا باب ہیں۔ پورٹ کنیکٹیوٹی کی بہتری کے حوالے سے اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے صدارت کی، سیکرٹری میری ٹائم افیئرز کی کمیٹی کو بریفنگ۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع ایک اثاثہ ہے جسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک وسطی اور جنوبی اور مغربی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے، روابط کو بہتر بنا کر ملک کو زیادہ سے زیادہ معاشی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ 9ویں 2 روزہ OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین کا آج سے آغاز، کانفرنس میں شرکت کے لیے رکن ممالک کے وفود کی اسلام آباد آمد، وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک، صبا صادق، فرح ناز اکبر اور اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ خواتین کے سماجی، معاشی، سیاسی استحکام کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، آئندہ کے لیے مشترکہ راہ عمل طے کیا جائے گا۔ IMF 14 ماہ میں پاکستان کو مزید $3.6 ارب قرض دے گا۔ دستاویزات کے مطابق EFF اور RSF پروگرامز کی مجموعی مالیت $8.40 کروڑ ہے، $4.80 کروڑ جاری ہو چکے۔ پاکستان کو مالیاتی تبدیلی اور سیلاب اور خشک سالی جیسے خطرات سے نمٹنے کے لیے بھی اصلاحاتی اقدامات کرنا ہوں گے۔ ستمبر 2027 تک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت مجموعی طور پر $7 ارب جاری ہوں گے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے RSF پروگرام کے تحت $1.4 ارب ملیں گے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل جاری ہے، ملک کی معاشی ترقی کے لیے توانائی کی ضروریات پوری کرنا ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری کا لاہور میں ورچوئل کانفرنس سے خطاب، کہا توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے طویل المدتی منصوبوں پر کام جاری ہے، پاور سیکٹر میں اصلاحات اور بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ چھوٹا دکاندار تو بالکل رل گیا ہے نا، پیٹرول کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، کسٹمر آگے بالکل بے روزگار ہو جا رہی ہے۔ بالکل یہی بات ہے، یہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے، عام آدمی بہت پریشان رہتا ہے اس وجہ سے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں تو عام آدمی کے لیے تو مشکل ہوگا سفر کرنا۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس، بہاولپور کے ٹرانسپورٹرز نے کرایہ 5% بڑھا دیا، لاہور 200، راولپنڈی، اسلام آباد کے کرایے میں $350 تک اضافہ، قریبی شہروں کے لیے کرایے میں $10 سے $20 فی سٹاپ اضافہ۔ ادھر رحیم یار خان کے گڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی 5% کرایہ بڑھا دیا۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्यों बढ़ाई गईं? वफाकी वजीर पेट्रोलियम ने वजह बता दी। अली परवेज मलिक का कहना था कि जंग से पहले के मुकाबले में आलमी मंडी में पेट्रोल तकरीबन $12 फी बैरल महंगा है। पेट्रोल मंगवाने का किराया, इंश्योरेंस और दीगर इजाफी अखराजात भी अदा करना पड़ते हैं। आलमी मंडी की वजह से पाकिस्तान में भी तेल की कीमत में इजाफा हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। चीन की बिलातातुल फराहमी और मुनासिब कीमत पर दस्तयाबी के लिए बड़ा फैसला। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। मुतालिका इदारों को मुल्क भर में चीनी की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शजरकारी मुहिम की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कहा, पंजाब को सरसब्ज बनाने का ख्वाब ताबीर बन रहा है। सूबा भर की बंजर जमीन सरसब्ज जंगलात में तब्दील हो चुकी। 4 करोड़ दरख्त 41,000 एकड़ रकबे पर लगाए गए हैं। अब पंजाब जल्द जंगलात साफ हुआ और दरियाओं का सूबा कहलाएगा। शजरकारी नई नस्ल के लिए हमारा तोहफा है। निगरानी का जदीद निज़ाम नाफिज किया गया है। वज़ीर आला पंजाब इनिशिएटिव के तहत रेस्क्यू इंटर्नशिप प्रोग्राम पहले बैच की पासिंग आउट तकरीब। वज़ीर बराए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ख्वाजा सलमान रफीक, पार्लिमानी सेक्रेटरी महकमा जंगलात और जंगली हयात मलिक कासिम नदीम कामरान की शिरकत। तकरीब नौजवानों की तरबियत, अवामी खिदमत के अज़्म की आगाज़ करार। इंटर्न्स को मुबारकबाद, रोशन, कामयाब और बावकार मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाएं। और चौंसा, अनवर टोल, सिंधड़ी और लंगड़ा सब एक जगह पर मौजूद। मुजफ्फरगढ़ में 2 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल का आज दूसरा रोज। गुज़श्ता रोज कमिश्नर डेरा गाजी खान ने आमों के मेले का इफ्तिताह किया। फेस्टिवल में 100 से ज़ायद अक़साम के आम पेश। बागबानों ने फेस्टिवल को खुशाइन करार दिया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने आम के स्टॉल्स का मुआयना भी किया।